بندہ جب دنیا سے جانے لگتا ہے اس کی کچھ خواہشات کچھ تمنائیں ہوتی ہیں، زندگی بھر اپنی خواہشات اور تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے ہر جتن کرتا ہے، ہر کوشش کرتا ہے، ہر ہمت بروئے کار لاتا ہے، جب زندگی کا سورج غروب ہوتے دیکھتا ہے، زندگی اپنے ہاتھ سے جاتے دیکھتا ہے، زندگی کا سورج دیے کی طرح ٹمٹمانے لگتا ہے، اب ڈوبا کہ اب ڈوبا، اب ڈوبا کہ اب ڈوبا، پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے، پھر اس کی ایک خواہش، ایک تمنا نئے ولولوں کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوتی ہے، تمام رشتوں کو منقطع کر کے اللہ ہی کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور پھر تمنا یہ کرتا ہے، قال کہتا ہے، رب اے میرے پالنے والے، ارجعون مجھے واپس بھیج دے، مجھے واپس لوٹا دے۔ ایک بار میرے ہوش حواس جو باختہ ہوئے ہیں، بے قابو ہیں، بے ساختہ میرے ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہیں، اب میری تمنا ہے، اب میرا جی یہ چاہتا ہے ایک بار مجھے چھٹی دی جائے۔ انسان سکون میں پڑھنے لگتا ہے، چھٹیوں کا عادی ہو جاتا ہے، گھر میں جاتا آتا ہے، شادی سے پہلے ماں باپ سے چھٹیاں، اور اس کے بعد بیگمات سے چھٹیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کرتے کرتے نوبت یہاں پہنچتی ہے کہ فرشتہ اجل اس کی روح قبض کرنے کو آن پہنچتا، اب پھر اس کی خواہشات وہی جو سابقہ ایک عادت بن چکی کہ پھر چھٹی چاہیے، ایک بار مجھے واپس جانا ہے، پھر آ جاؤں گا یا پھر نہیں آئی ہوں۔ یہ ہے جب موت سر پر آ پہنچتی ہے تو پھر یہ کہنے لگتا ہے، یا یوں کہہ لو کہ پکار اٹھتا۔ قال ایک معنی قال کے فرمانے کے بھی ہیں، لیکن وہ بڑے کے ساتھ ہے، یہاں تو فرمانے کی بات نہیں کرتے ہوئی۔ رب میرے پالنے والے، ایک جوڑ میرا جی چاہتے ہیں مجھے ایک بار واپس تو کر، میرا جی چاہتا میں ویسی پھر توانا ہوں، ویسی میری قوت بحال ہوں، ویسے میری ہمت ہو، ویسے میرا حوصلہ ہو، جیسا میں پہلے تھا گویا ویسا ہو جاؤں۔ کیا کرو گے جا کر، کیا رکھا ہے وہاں؟ تمہیں معلوم تو تھا کہ دنیا چھوڑنی ہے، اب ایک خواہش کرے گا، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کل، لعلی امید ہے کہ میں عمل کروں گا صالحہ اچھے۔ پہلے وقت گزر گیا، مجھے پتہ نہیں چلا کب گزر گیا۔ وقت گزرا، منہ پر بال اگائے، خیال ہوا کہ شاید ایسے ہی رہوں۔ پھر انہوں نے گھنے جنگل کی طرح منہ پر اپنا راج جما لیا، کسی نے نائی سے رشتہ قائم کیا، کسی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، آپ کی شکل و صورت سے پیار کیا، اس نے داڑھی رکھ دی۔ اب یہ کرنے لگا عمل، کہیں لڑ رہا ہے، کہیں پھر رہا ہے، کہیں مقدمات کر رہا ہے، عدالتوں میں مارا مارا پھرتا ہے۔ موت کے وقت میں اس کی خواہش پھر جوان ہوئی، لیکن یا اللہ اب مجھے پتہ چلا یہ تو کام تو خراب ہو گیا، مجھے ایک بار پھر واپس کر، میں جاؤں عمل اچھے کروں گا۔ فیما ترکت، فیما ترکت، ترک کہتے ہیں ہمارے ہاں بھی یہ
محاوروں میں یہ کلمات چلتے، میں فلاں چیز ترک کر دی، میں نے چھوڑ دی، مثال کے طور پر میں نے سگریٹ پینی چھوڑ دی، میں نے لڑائی کرنا ترک کر دی، میں نے جھگڑا فساد کرنا ترک کر دیا، میں نے سلو کر دیا۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ترک میں کیا پایا جاتا ہے؟ ترک میں پایا جاتا ہے گویا ہمیشہ کے لیے میں نے چھوڑ دی۔ اب اس کی خواہش بھی کیا ہے؟ فیما ترکتو، اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں مجھے ایک بار واپس کر دے، میں اعمال بڑے کما کر لاؤں گا، ارشاد ربانی ہوگا، یا فرشتہ جواب دے گا کلا، ہرگز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے انہا کلمۃ، یہ تو بس کلمۃ، کلمہ، ہوا قائلھا، اس کا ہے جو واپسی کا قائل ہے، جو واپسی چاہتا ہے، جس کی مرضی واپسی کی ہے، اس نے یہ بات کہی ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ ہمارا رواج واپسی کا ہے نہیں، یہ اس کی خواہش، اس کی بات، اس کی تمنا، اس کی چوائس، اس کی مرضی ہے، ہمارے قانون میں واپسی کا قانون ہمارا کیا ہے؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، پڑھ رہو، پیچھے پڑھ رہو، دور پڑھ رہو، برزخ، ایک الگ جہان میں پڑھ رہو، الی یوم یبعثون، الی یوم، اس دن تک، یبعثون، جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے،